باف عطاوا بولا کر دے، اپنے کرم نل جھولی بھر دے میرے مولا، باف عطاوا مولا کر دے، اے باپ عطاوا مولا کر دے، تیرے تو ود کون سہی ہے، تیرا ہی دربار سہی ہے، کر دے باپ عطاوا مولا، اسی منگتے تیرے در دے میرے مولا، باپ عطاوا مولا کر دے، اللہ اللہ ورد پکاوا، تیرا در چھڑ کتھے جاوا، اللہ اللہ ورد پکاوا، تیرا در چھڑ کتھے جاوا، مولا کر دے کرم نوازی، اسی منگتے تیرے در دے میرے مولا، باپ عطاوا مولا کر دے، اے باپ عطاوا مولا کر دے، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان بس الوداع ہے، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نبارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، دل کا گل جا خوشی سے کھلا تھا، آہا اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، حمد و ثنا رب ذوالجلال، اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور بس وقت رخصت ہے،
جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، 30واں پارہ ہے، سورۃ القدر ہے۔ یہ آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے، مغفرت کا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب رب کو اپنے بندوں پہ پیار آتا ہے، جب رب کو اپنے بندوں پہ پیار آتا ہے تو وہ انہیں شب قدر اور شب برات عطا فرماتا ہے۔ تو دو راتیں جو طاق راتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں اور بقیہ گزر چکی ہے، 21، 23 اور 25 گزر چکی ہے، اور 2 راتیں ہمارے پاس رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب بھی ہدایت فرما دیا اگلی آیت مبارکہ میں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، اور فرمایا کہ اس رات کو اللہ کے ملائکہ والروح اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے اذن کے ساتھ اترتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتیاں بھیجتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کا ٹائم شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ رات کا حصہ رکھتا ہے۔ تو وہی رات، 2 راتیں باقی ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کی ایک علماء یہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے لیے ایک رات کیوں نہ بتائی گئی؟ ویسے تو کتنے اصحاب ایسے ہیں وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، وہ 27ویں رات ہے، وہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے۔ لیکن کیوں نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات ہی بیان فرما دی؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک رات بیان فرما دی جاتی تو یہ ہوتا اس رات کو جو انسان اٹھ کر نوافل ادا کرتا، نماز کی ادائیگی کرتا، جو بندہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا اسے تو ثواب دے دیا جاتا، اسے بخش دیا جاتا۔ لیکن اگر رات ایک مقرر کر دی جاتی تو پھر جو بندہ اس رات کو عبادت نہ کرتا، گناہ کرتا، پھر اس پہ جہنم کو واجب کر دیا جاتا۔ تو امت کو بچانے کے لیے رات کو مقرر نہیں فرمایا، صرف فرمایا کہ طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں عبادت کرو۔
اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ویسے بہت سے قول ایسے ہیں جس میں حضور کے صحاب نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جو رات ہے وہ 27ویں رات ہی ہے۔ بہرکیف آئے اسی رات کے بارے میں جانتے ہیں کہ رات کس طرح ملی۔ یہ رات بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی ہے۔ یہ جو فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر۔ حضور سے علامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انزلناہ، ہو جو ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل بات ہے۔ تو سامعین احتشام حضرت علامہ قرطبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین امت پہ، بہترین نبی پہ، بہترین کتاب کو اتارا گیا، یعنی سب سے قدر و منزلت والی کتاب قرآن پاک کو، سب سے قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بلند نبی پر اور سب سے بہترین امت کے لیے اس کو اسی رات اتارا گیا۔ حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اتارنے کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس لگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون۔ کیا نام تھا؟ شمعون۔ اس نے 1000 سال عمر پائی تھی۔ کتنی عمر پائی تھی؟ 1000 سال۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی عمر کا سنا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو شمعون تھا نا وہ ہر وقت کندھے پہ ہتھیار کو رکھتا تھا اور پورا دن جہاد کرتا تھا، رات کو ہر رات وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو 1000 سال اس بندے نے عمر پائی، بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا، اتنی عبادت کرنے والا تھا، اتنی ریاضت کرنے والا تھا، اتنا جہاد کرنے والا تھا، تو اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ باری تعالیٰ پہلی امتوں کو تو نے اتنی عمریں عطا فرمائی ہیں اور انہوں نے عبادتیں کی ہیں، انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے مقام حاصل کیا ہے، لیکن میری امت کی عمر 40 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، تو میری امت ان کا مقابلہ کس طرح کرے گی؟ ان کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہوگی، ان کی عمریں زیادہ، نیکیاں زیادہ، میری امت کی نیکیاں کم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے امتیوں کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے، اس رات میں وہ عبادت کریں گے، اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین عزیز شان، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا سکون آیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات کو اچھی نیت کے ساتھ
اور اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے آیت کریمہ سنی ہے، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ادھر اللہ کا قرآن بھی ہے، ادھر حضور کی حدیث بھی ہے۔ حضرت انس روایت کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، وہ ملائکہ کی پوری فوج لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ جہاں جہاں لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رحمت والے پروں کو اس کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، اور جو جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو سامعین کی احتشام، آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کے لیے فرشتے، اللہ کی پاک فوج جو ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، وہ ثواب کے لیے، وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دے، اس کی مغفرت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ تو سامعین احتشام، وہی رات آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رمضان مبارک کی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں یہ ہمیں ملی ہے، یہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملی ہے۔ میں اکثر یہ روایت بیان کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بیان کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر صحابہ کی مجلس میں یہ دو نبیوں کا ذکر کرتے اور اپنی امت کے لیے رو دیتے، دعائیں مانگتے۔ اس لیے ہمیں یہ عظمتیں ملی ہیں۔ سامعین احتشام، آپ اندازہ تو لگائیں، پہلے جتنے نبی گزرے اکثر نبیوں کی جو امتیں تھی وہ ہلاک ہو جاتی، نبی موجود ہے امت پہ عذاب آ جاتا ہے۔ قوم عاد کا حال دیکھے، قوم سمود کا حال دیکھے، قوم نوح کا حال دیکھے، حضرت نوح کا بیٹا بھی اسی طوفان میں غرق ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں وہ سارے گناہ موجود ہیں۔ کم تولنے والے ہم ہیں، کم تولنے پہ ایک قوم ہلاک ہوئی ہے۔ قوم لوط کی جتنی عادتیں تھی وہ ہم میں موجود ہے۔ قوم لوط اس گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ تکبر کرنے کی وجہ سے بھی ایک قوم ہلاک ہوئی ہے۔ کیا ہم تکبر نہیں کرتے؟ ہم قوم لوط کی عادتیں اپنانے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم کم تولنے والے نہیں ہیں؟ عدل کا جو کھلواڑ اس ملک میں ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا نہیں ہو رہا؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت ججوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ؟ یہ عدل کا نظام ہمارے ملک میں موجود ہے۔ کون سی عادت رہ گئی ہے عذاب کے نازل ہونے میں؟ کون سی چیز ہے جو مانے ہے جو عذاب نہیں آ رہی؟ وہ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ اور دیکھیں آپ اپنی امت کے بارے میں کتنے حریص تھے، کتنے حریص تھے۔ آپ نے غور سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں اکثر یہ دعا ذکر کیا کرتے تھے اور رو دیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے۔ امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کتنے حریص تھے۔ آپ جب گناہ کریں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو۔ آپ جب نماز نہیں پڑھتے یہ ضرور سوچیں کہ یہ تو نماز جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس نماز کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث جو ہے یہ سامنے رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنے پریشان رہے، کتنی دعائیں مانگتے رہے، کتنے گڑگڑاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دو قول ذکر کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی امت نے تنگ کیا نا، جب ان کی امت نے تنگ کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، فمن تابعنی فانہ منی۔ یہ قرآن کی آیت 13واں پارہ ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔
اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری اس امت کو یہ جو بت ہے نا بت، ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں انہیں بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، یعنی ان کے نفس کی غلطی نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو، ان کو بتوں نے گمراہ کر دیا۔ ساتھ یہ عرض کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی امت کے بارے میں کتنے حدیث تھے، عرض کرتے ہیں فمن تابعنی، اے اللہ فمن تابعنی فإنہ منی، پس جنہوں نے میری پیروی کی ہے، جو اسلام قبول کر لیا ہے جنہوں نے، فإنہ منی، پس وہ میرے ہیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، ایمان قبول نہیں کیا، پس تو غفور رحیم بھی ہے، تو بخشنے والا بھی ہے، تو رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام اکثر قول کو ذکر کرتے، یہ قول کو ذکر کرتے، صحابہ کی مجلس میں ذکر کرتے، پھر حضور علیہ السلام اگلے قول کو ذکر کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی امت نے تنگ کیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ ان تعذبہم، 7واں پارہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، پس یہ تیرے بندے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بھی کس قدر حریص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں ان تعذبہم، جنہوں نے مولا میری نافرمانی کی ہے، اسلام قبول نہیں کیا، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، پس یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے۔ حضور یہ دو قولوں کو ذکر کرتے، پھر حضور علیہ السلام رونے لگ جاتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، آپ فرماتے رب ہب لی امتی۔ حضور علیہ السلام اکثر معمول تھا یہ دو قول ذکر کرتے، اس کے بعد سجدے میں گر جاتے اور فرماتے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ جبریل امی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے آپ کی امت میں سے جو گناہگار ہوں گے 70,000 لوگوں کو میں بے حساب جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آپ سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں رب ہب لی امتی۔ پھر جبریل امی جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور اللہ کا پیغام لے کے یہ آتے ہیں کہ آپ کا رب فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کی خاطر جو 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ ہر ایک بندہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت میں لے کے جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہماری بخشش کے لیے حریص تھے۔ تو سامعین احتشام، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حریص تھے، کیا ہمیں حریص نہیں ہونا چاہیے اپنی بخشش کے لیے؟ تو ہمیں بھی چاہیے، اللہ نے وہ راتیں عطا کی ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں اور معافی مانگے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور یہ بھی یہ جو اجر ہے، یہ جو معاف کرنے والا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس قدر حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت بھی حضور سجدے میں تھے اور آپ کی زبان مبارک سے رب ہب لی امتی کی صدائیں تھی۔ اللہ نے اپنے جبریل کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتلا دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی بھی امتی مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کر دے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا سکون فرماتے، پھر رو دیتے، فرماتے ہیں اے اللہ میرے جو امتی ہیں
ان کو کس طرح پتہ چلے گا؟ ان کے مرنے میں 1 ماہ باقی ہے۔ پھر جبریل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں 1 ہفتہ پہلے، 1 دن پہلے، پھر آخر پہ جبریل جب آتے ہیں آ کے عرض کرتے ہیں، آپ کا رب فرما رہا ہے اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے پہلے اس کی زبان سے جاری نہ ہو سکا، اے مولا تو میرے گناہ معاف فرما، صرف 1 دفعہ آسمان کی طرف ندامت کے ساتھ میری طرف دیکھے گا، دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ ارشاد فرمایا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور یہ واقعہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی تھا، اس کے گھر جاتے ہیں اور اس پہ وقت نزع ہے، نزع کا عالم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، اسے معافی کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، تو اس کی زبان سے معافی کا کلمہ نہیں نکلتا، اور وہ کیا کرتا ہے، ایک بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اور اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اس دارے پانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے ہیں۔ جب جنازہ ہو جاتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں تھے، آپ کیوں مسکرائے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انصاری صحابی کے زبان سے یہ نہ نکل سکا کہ الہی میرے گناہ معاف فرما، لیکن کیا ہوا کہ اس نے آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، دل میں معافی مانگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو سامعین عزیز احتشام وہی رات آنے والی ہے، کل 27ویں رات بھی ہے، اور ختم قرآن کی انشاءاللہ اسی مسجد میں محفل پاک بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 27ویں رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو جو کچھ سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب جگہ دے دو، ابھی آ جائیں، جناب آپ ابھی آ جائیں۔